بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ یہ سورہ عنکبوت کی 40 اور 9 یعنی 49 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، بلکہ وہ قرآن تو صاف کھلی ہوئی آیتوں کا مجموعہ ہے جو علم یعنی سمجھ والے لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی ایک مبارک کتاب ہے۔ قرآن کی ہر سورت، ہر آیت ایک معجزہ ہے، اور ہر سورت ایک مستقل حصہ ہے، اور الگ سے اللہ کی طرف سے ایک بڑا معجزہ ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کے اندر بھی قرآن کے حق اور سچا ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل دی گئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا میں کسی استاد سے، ٹیچر سے، شکشک سے علم حاصل نہیں کیا، وہ اتنی بہترین کتاب قرآن جیسی لا کر کے انسانوں کو بتلاوے، جس میں علم کا، گنان کا، نالج کا سمندر ہے، دریا ہے، تو پھر یہ قرآن کے سچا ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی کتاب ہے۔ بلکہ اگر مان لو کہ دنیا میں کسی استاد سے پڑھا ہوتا تو بھی قرآن میں ایسے ایسے علم ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا استاذ، عالم، گنانی، شکشک، ٹیچر، پروفیسر کبھی وہ علم نہیں سکھلا سکتا۔ ایسے علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے امت کو، انسانیت کو عطا فرمائے۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا، اللہ نے ڈائریکٹ پڑھایا، جبرائیل کے ذریعے قرآن سکھلایا، اور اتنا زبردست قرآن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل اور بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن اور وحی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، ہمیشہ لوگوں کے سینے میں، دلوں میں، دماغ میں برابر یاد اور حفاظت سے ہیں۔ اللہ کے فضل سے حافظ قرآن، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑی عمر والے یہ قرآن کے الفاظ کو، شبدوں کو اپنے سینے میں، اپنے دماغ میں یاد رکھے ہوئے ہیں۔ علماء کرام اس کے معنی اور اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ قراء اور قاری صاحب اس کو بہترین پڑھ کر کے امت کو سنا رہے ہیں، اور لکھ کر کے بھی دنیا کے اندر قرآن عام ہے۔ تو یہ سب قرآن کی کھلم کھلی معجزے کی بات ہے کہ ہر طرح تحریف، تبدیلی سے قرآن حفاظت میں ہے،
اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ایمان والوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، ایمان والے بھی قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی جو ہے قرآن کے متعلق دلیل بیان کی گئی ہے. جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ان کے ذہن کے اندر اس کا معنی مضمون ہے. حافظوں کے سینوں میں قرآن کی آیتیں موجود ہے، اور اللہ تعالی اس قرآن کی قیامت تک برابر حفاظت کریں گے. جو ظالم ہو، جو ناانصاف ہو، جو ضدی ہو، جس نے یہ طے کر لیا ہو کہ سچی بات نہیں مانوں گا، وہ کبھی بھی قرآن، وہی آدمی ضدی قرآن کا انکار کرے گا. تو ناانصافی کرنے والا، ظلم کرنے والا، جس نے سچی بات کا انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، وہی ضدی آدمی قرآن کی آیت کا انکار کر سکتا ہے. ورنہ قرآن اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی پاکیزہ کتاب ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور وہ کافر لوگ کہنے لگے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے جیسے کافر چاہتے ہو ویسی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی. اے نبی تم ان کو کہہ دو یقیناً نشانیاں معجزے بھیجنا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا نبی ہوں. یہ مکہ کے لوگ الگ الگ من مانے معجزے مانگتے تھے. یہ دشمنی تھی، عناد تھا، اور یوں کہتے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بناؤ، مکہ کے اندر پانی کی نہریں ندیاں چلاؤ. یہ ایسے الٹے سیدھے معجزے چمتکار یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کرتے تھے، اور پھر ضد میں یہ کہتے تھے کہ ہم جیسا کہتے ہیں ایسا معجزہ تو یہ دکھلاتے نہیں ہیں. غلط بات وہ لوگ بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے اللہ کے حکم سے دکھلائے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے. اور یاد رکھو، معجزہ اور چمتکار دکھلانا یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے. اور اللہ کے پاس معجزات ہے، یعنی اللہ نبی کے ہاتھ پر جب چاہتے ہیں تب معجزے ظاہر فرماتے ہیں. نبی کا کام ہے لوگوں کو ڈرا دینا کہ اے لوگوں اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم کی آگ ہے. پوری شفقت اور محبت سے ڈرا دینا یہ نبی کا کام اور نبی کی ذمہ داری بنتی ہے. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون. کیا ان کافر لوگوں کے لیے نشانی کے طور پر یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے.
یقیناً اس میں بڑی رحمت اور نصیحت ہے ایمان رکھنے والے لوگوں کے واسطے۔ یہ قرآن کی ایک بات عجیب بتلائی گئی، قرآن 22.5 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالی نے اتارا، اس کے بعد سے لے کر آج تک قرآن دنیا کے اندر برابر پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تفسیر بیان کی جاتی ہے، سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے چھوٹ ہے۔ ہمارا قرآن ایسا نہیں ہے کہ ایک بار سنایا پھر پیک کر کے بند کر کے تالا مار کے رکھ دیا کہ کانچ کی پیٹی میں سے خالی درشن کر لو، دیدار کر لو، زیارت کر لو، کوئی پڑھ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا قرآن تو سب کے لیے عام ہے، جب سے آیا آج 1450 سال ہونے آئے، پڑھو، پڑھاؤ، ہر انسان پڑھے، بچہ پڑھے، جوان پڑھے، بڈھا پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، مسلم پڑھے، غیر مسلم پڑھے، ہر ایک پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا تو بار بار پڑھے، کنٹینیو پڑھے اور سمجھے، اس کو ڈیپ میں جا کر کے سمجھے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ انسان کی بک نہیں ہے، یہ دنیا اور جگت کے پیدا کرنے والے مالک کی بھیجی ہوئی یہ کتاب ہے، اور جو ہے رحمت ہے اس کے اندر۔ جو ایمان لائے گا اس کے لیے رحمت ہے، اس کے اندر جو حکم ہے، مسئلے ہیں، مسائل ہے، وہ سمجھو، عمل کرو، نصیحت کی بات پر عمل کرو، تو اس کے ذریعے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا ان کافر لوگوں کے لیے نشانی کے طور پر یہ بات کافی نہیں؟ ہاں، اے نبی تم کافروں کو کہہ دو، اے نبی کافروں سے تم کہہ دو، اللہ تعالیٰ میرے رسول ہونے پر میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹ یعنی کفر پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس بات پر خود اللہ تعالی گواہ ہے۔ اور اللہ کی گواہی کیسی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اور آپ کے مبارک ہاتھ پر اللہ کی قدرت کے وہ عجیب عجیب نشان ظاہر کیے جاتے ہیں جس کی نظیر اور مثال لانے سے تمام جنات اور انسان عاجز ہے۔ حضور کی زبان سے مبارک قرآن، حضور کے نورانی اخلاق، حضور کے پاکیزہ کام ایسے عجیب ہے کہ کوئی جنات اور انسان جو ہے اس طرح کا قرآن، اس طرح کی باتیں بول نہیں سکتا، بتلا نہیں سکتا۔ گویا حضور کی زبان پر اتنا پیارا قرآن جو آتا ہے،
یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اتنی پیاری حدیثیں آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل مبارک پر آتی ہے، اور یہی اللہ کی طرف سے بہت بڑی گواہی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اور اوپر سے حضور کے ہاتھ پر چمتکار معجزے عجیب عجیب ظاہر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب مان لینا چاہیے کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہے. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. جتنی چیزیں آسمان میں ہیں، جتنی چیزیں زمین میں ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ کو اچھی طریقے سے خبر ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے فیصلہ فرمایا ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، وہ لوگ جو ہے باطل اور غلط بات کو مانتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں. وہی لوگ دنیا اور آخرت کے اندر نقصان اٹھاتے ہیں. انسان جھوٹی بات کو قبول کر لیوے، سچی بات کا انکار کر دیوے، یہ انسان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. سچی بات کو مان لیوے اور جھوٹی بات کو رد کر دیوے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور وہ کافر لوگ تم سے عذاب جلدی مانگتے ہیں. اگر عذاب کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور وہ عذاب ان پر اچانک آنے ہی والا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ کافر بے ایمان لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنداس حضور کو ایک بات کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غلط ہے، ہم جھوٹ ہے، تو ہم پر دنیا میں آفت آنی چاہیے، کیوں ہمارے اوپر آفت نہیں آتی؟ واہ، آفت کو، مصیبت کو سامنے سے مانگتے تھے، اور آفت نہ آوے تو یوں کہتے کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں. کتنے نادان، کتنے نادان. اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک وقت اور ٹائم طے کر لیا ہے کہ اس وقت کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. اسی طریقے سے موت کا وقت بھی مقرر ہے کہ موت کے بعد یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. تو اللہ کے یہاں عذاب کا وقت طے ہے، اور جب وہ عذاب اچانک آئے گا تو ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک عذاب آ جائے گا. ہر چیز مقرر وقت پر آتی ہے، عذاب بھی مقرر وقت پر آئے گا، آفت بھی وقت پر آئے گی. اور ظاہر بات ہے کہ بدر کی لڑائی میں، حنین میں، احزاب میں، فتح مکہ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے ہار گئے، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے. اور ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرما دیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو عذاب نہیں دوں گا، عمومی عذاب نہیں دوں گا، ان کی جڑ نہیں اکھاڑوں گا،
پچھلی امتوں کی طرح ان کو نیست نابود نہیں کروں گا، قیامت تک ان کے لیے عذاب کو ملتوی رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک فیصلہ ہے، بس اس لیے اچانک عذاب نہیں آتا۔ ایک تو اللہ کا فیصلہ کہ قیامت تک امت محمدیہ کو دنیا میں باقی رکھنا ہے، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، حضور کے طفیل میں اللہ کا یہ فیصلہ کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ہلاک ہمیشہ کے لیے نیست و نابود نہیں کریں گے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا نام و نشان مٹ ختم ہو گیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام و نشان مٹ کے اللہ نے ختم کر دیا۔ ایسا اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کے لیے نہیں کیا۔ یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، وہ کافر لوگ عذاب تم سے جلدی مانگتے ہیں، اور یقیناً جہنم ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرنے والی ہے۔ ہاں، یہ لوگ عذاب جلدی مانگتے ہیں، آخرت کا عذاب تو آ کر کے رہے گا، اور اس وقت بھی دنیا میں انہوں نے جو کفریہ اعمال کر رکھے ہیں، گندے کام کر رکھے ہیں، غلط کام کر رکھے ہیں، وہ کام گویا کہ عذاب کا ذریعہ ہے۔ کفر، گناہ، نافرمانی کے گھیراؤ میں، سرکل میں، راؤنڈ میں، ورتور میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ اس وقت بھی دوزخ، جہنم ان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن تو جہنم کا عذاب آ کر کے ان کو گھیر ہی لے گا، پھر وہ لوگ کہیں سے بھی بچ نہیں سکیں گے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جس دن کے ان کے اوپر سے بھی اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب ان کو گھیر لے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے جو برے کام تم کرتے تھے اس کا مزہ تم چکھو، ہر طرف سے عذاب آئے گا، ہر طرف سے عذاب، اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے عذاب۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو، سنو، میری زمین تو بہت وسیع ہے، سو تم خالص میری ہی عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔ کافروں کو ہر طرف سے عذاب گھیرے گا جہنم میں، اور اللہ فرشتوں کی زبان سے کہلوائیں گے چکھو چکھو، مزے لو، دنیا میں نافرمانی کرتے تھے نا، تو اب عذاب کھاؤ، عذاب کا مزہ چکھو چکھو، عذاب میں پڑو، عذاب میں پڑو۔ آگے والی آیت کے اندر ایک خاص بات فرمائی گئی، بعض مرتبہ انسان یہ عذر کرتا ہے، میں شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، شریعت پر عمل کرنا میرے لیے بہت مشکل، اس لیے کہ میں جہاں رہتا ہوں وہ ایریا، وہ علاقہ، وہاں کی سرکار مجھے شریعت پر عمل نہیں کرنے دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری زمین بہت چوڑی ہے،
جاؤ ایسی جگہ پر جہاں آزادی سے اللہ کی شریعت پر عمل کر سکو، دوسروں کو بھی شریعت سکھا سکو، اسی کو تو ہجرت کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ مکہ میں رہتے تھے، ایمان لے آئے، ہجرت نہیں کی۔ ان کو یہ ڈر تھا، کہتے بھی تھے کہ اگر ہم ہجرت کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے، ایسا ڈر لگے گا، پردیس میں کیا کھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی نہیں، جاؤ پردیس میں، اللہ رزق دیں گے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا، جو کسی زمین سے، علاقے سے، شہر سے اپنے دین کو لے کر دوسری زمین کی طرف بھاگا، یعنی دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے ایک ایریا چھوڑ کر دوسرے ایریے میں گیا، ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں گیا، چاہے ایک بالشت یعنی ایک وینت جتنا گیا، تب بھی جنت کا حقدار ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھی ہو گیا۔ یہ تفسیر مظہری میں روایت موجود ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، ایک بالشت، ایک وینت، شریعت پر عمل، شریعت کی حفاظت کے لیے آدمی ہجرت کرتا ہے تو جنت اس کے لیے جنت کا حقدار ہو گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھی ہو گیا۔ اسی لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین، ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تو وہ ان کا ساتھی ہو گیا۔ معلوم ہوا جس شہر میں، جس ملک میں انسان اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو، کفر کرنے کے اوپر مجبور کیا جاتا ہو، شریعت کے خلاف کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہو، وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے شہر، ملک میں جانا جہاں پر دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو اور جانے کی قدرت اور طاقت بھی ہو، تو اس کے لیے جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر سفر کی طاقت نہ ہو، دوسری کوئی جگہ بھی نظر نہ آتی ہو، تو وہ بیچارہ معذور سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں فسق و فجور اور گناہ کا ماحول ہو، وہ ماحول بھی چھوڑ کر کے اچھے ماحول میں آدمی کو چلے جانا چاہیے۔ اب آدمی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو سفر میں موت کا ڈر لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ موت تو کہیں بھی آئے گی، کہیں بھی آئے گی، وقت پر موت آ کر کے رہے گی۔ سب کو اللہ کے دربار کے اندر جانا ہے۔ اسی لیے پچھلی آیت کا سبق یاد رکھو، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، اللہ ہی کی عبادت کرو، خالص اللہ کی عبادت کرو، اور ضرورت کے موقع پر ہجرت کرو۔ ہجرت کرنے سے بڑے ثواب ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم ضرور ان کو جنت کے ایسے جھروکوں میں، بالا خانوں میں، اوپر والی منزل میں جگہ دیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کو بہترین بدلہ ملے گا۔ نیک کام کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب کے اوپر
بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ایمان پر جم گئے، شریعت پر عمل کرنے میں جم گئے، اللہ اکبر، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کو روزی بھی دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ضروریات بھی پوری فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائیں گے، اور جو ہے اللہ ان کو ہر طرح کی خیر بھلائی سے مالا مال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنے اپنے اوطان میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنا آسان فرماوے، اور عافیت سے شریعت پر عمل، تقوی، گناہ اور کفر سے بچنے کی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے۔ تو شریعت پر عمل ہو، گناہ اور حرام سے بچنا ہو، تقوی والی زندگی ہو، نہ معصیت اور نافرمانی سے بچنا ہو، بس عافیت والی ایسی زندگی عطا فرماوے۔